دنیا کا میڈیا کہتا ہے یہ لبیک کا کارنامہ ہے، اور یہاں کا میڈیا کہہ رہا ہے نہیں نہیں، یہ حکومتی سفارتی جو ہے یہ مسئلہ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، لعنت نہیں بھیجنی، ویسے میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ تو چونکہ یہ بھی یہی دیکھتے ہیں نا، یہ لبیک یا رسول اللہ کے یہ جو آپ حضرات ہیں نا، جو جان پر کھیل جانے والے لوگ، ہاں، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے۔ یہ ہزار بار نہیں، اربوں بار بھی سفارتی کوشش کرتے تو انہوں نے غلاموں کی کوئی بات مانتا ہے؟ غلاموں کو تو لوگ یہ دکھاتے ہیں۔ ہاں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب، اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند۔ وہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو تنہا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو فقیر، ہم تو تنہا ہیں، پورا عالم اسلام اکٹھا ہو پھر سفارشات کرے، پھر ایسے ہوگا۔ یہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کو رب نے اعزاز دیا، کوئی چلے یا نہ چلے، کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، ہماری جانیں حضور کے لیے ہر وقت ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ ایسے۔ وہ راستے میں جب وہ روکتے تھے نا، تو میں نے کہا کہ اگر ہم سارے بھی شہید ہو جائیں نا، سارے، تو جس مشن کے لیے جا رہے ہیں ہماری شہادتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پیشوا اہل سنت کا بھی یہی موقف تھا تو میرا بھی یہی موقف تھا۔ قبلہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے تو اس سے بھی بڑی بات کی، انہوں نے کہا سارے جہان بھی لٹے جان نا، سارے جہان بھی غرق ہو جان، تو جس مقصد واسطے اسی جا رہے ہیں اس مشن کے مقابلے انہاں دی کوئی حیثیت نہیں۔ 3 بار تو انہوں نے ہمیں راستے میں روکنے کی کوشش کی۔ اگر یہ حضور کی عزت کے لیے جو ہے بالکل سنجیدہ ہوتے تو ہمیں لاہور سے ہی نہ چلنے دیتے کہ جناب جب ادھر بیٹھ کر پیر صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہمارا بھی ہے، جب تمہارا مسئلہ تھا تو ہمیں پھر لاہور سے چلنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اس کا اپنی بکواس جو ہے اس نے لکھی ہے، اس نے خود کہا ہے کہ ایک مولوی نے میرے بارے فتویٰ دیا ہے، تو وہ فتویٰ میں نے دیا تھا۔ ہاں، وہ توجہ، میں نے لاہور ایک 40ویں میں خطاب کرتے ہوئے، گڈو کے والد کا 40واں تھا، وہ ہمارا ایم پی ہے، میں نے وہاں کہا تھا کہ یہ میرا فتویٰ ہے کہ ہالینڈ کے اندر جس کا جو رشتہ دار رہتا ہے اس کو فون کرو، اس کو گھر کے اندر جا کر قتل کر دیا ہے۔